صدیقی صاحب نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا، جیسے پڑھائی والی بات پر انہیں یقین نہ آیا ہو، لیکن وہ جہاں دیدہ آدمی تھے، انہوں نے اس بات پر دوبارہ کوئی بحث نہیں کی۔ سامان اٹھا لو گے؟ جی ضرور، میں نے کہا۔ انہوں نے میز پر پڑی ہاتھ سے بجنے والی پرانی سی گھنٹی پر ہتھیلی ماری۔ ٹنگ کی آواز گونجتے ہی چپڑاسی کسی حکم کے غلام جن کی طرح نمودار ہوا۔ صدیقی صاحب نے اسے حکم دیا، غفورے کو بلاؤ۔ چپڑاسی سر ہلا کر باہر چلا گیا اور چند لمحوں میں ہی مضبوط بدن والے پکی عمر کے شخص کے ساتھ واپس آ گیا، جو کولیوں کے لباس میں ملبوس تھا، کاندھے پر رسی، سرخ قمیض اور ہاتھ پر لوہے کا بلّا بیج۔ اس نے کمرے میں گھسنے سے پہلے بیڑی بجھا دی تھی، جس کا مطلب یہ تھا وہ صدیقی صاحب کی بے حد عزت کرتا تھا۔ غفورہ اندر آ کر سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ صدیقی صاحب نے پھر سر اٹھایا۔ ہاں بھئی غفورے، تمہاری نفری پوری ہوئی یا نہیں؟ کدھر صاحب جی؟ اس الو کا بیٹا جسے پچھلے مہینے نمونیا ہو گیا تھا، اس نے ابھی تک ڈیوٹی پر رپورٹ نہیں کی ہے۔ دو ایک اور بھی ہیں حرام خور جو مفت کی چھٹیاں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کاغذ بنا لیا ہے، کل آپ کو کمپلینٹ مل جائے گی۔ معلوم ہوا غفورہ اسٹیشن پر موجود ڈرائی پورٹ کا لیبر انچارج تھا۔ صدیقی صاحب نے مجھے اس کے ساتھ عارضی طور پر لگانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ مستقل کلی بننے کے لیے محکمے سے باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑتا تھا اور یہ لمبا کام تھا۔ البتہ یہ صدیقی صاحب کے اختیار میں تھا، وہ روز کی اجرت پر عارضی طور پر رکھے جانے والے مزدوروں یا کولیوں میں میرا نام ڈلوا دیتے۔ غفورے، یہ حماد ہے، آج سے یہ نوجوان تمہارے انڈر کام کرے گا۔ فی الحال عارضی ہے، کام دیکھ کر فیصلہ کریں گے پکا پرمٹ جاری کریں یا نہیں۔ غفورے نے حیرت سے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، جانے میرے چہرے پر ایسی کون سی تحریک تھی، ان میں سے کوئی بھی مجھے مزدور تسلیم کرنے پر ذہنی طور پر رضامند نہ ہو رہا تھا۔ پہلے صدیقی صاحب اور اب یہ غفورہ، شاید عمر بھر کی خوشحالی از خود ہمارے چہرے پر ایک خاص تحریر اور ایک خاص چمک پیدا کر دیتی ہے۔ لگتا ہے یہ تحریر مٹتے مٹتے مٹے گی اور یہ چمک جاتے جاتے جائے گی۔ صدیقی صاحب نے جاتے جاتے مجھ سے کہا، کسی بھی وقت کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میں ان کے پاس آ سکتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا، میرے پاس رہنے کا فی الحال کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں۔ صدیقی صاحب نے غفورے سے کہا، وہ 3rd کلاس والے ویٹنگ روم کے چپڑاسیوں کو میرے بارے میں بتا دیں، میں رات وہیں بسر کیا کروں گا۔ فی الحال تو اس وقت گرمیوں کا موسم تھا اور رات پلیٹ فارم پر گزاری جا سکتی تھی۔ غفورے نے سب سے پہلے میری وردی گودام سے نکلوا کر میرے حوالے کی، میری نئی شناخت کا نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ میری پہلی شناخت حماد مزدور نمبر 137، بلکہ یہاں تو مزدوروں کو ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کے نمبروں سے ہی پکارا جاتا تھا۔ میں اب حماد نہ تھا، صرف ایک نمبر تھا، مزدور نمبر 137۔ بلکہ یہ تو اچھا ہی تھا، میرا نام بھی ان مزدوروں کے ناموں کی طرح نہیں سجتا تھا۔ اگر شناختی کارڈ کی نقل ریکارڈ میں جمع کروانے کی شرط نہ ہوتی تو شاید میں اپنا نام ہی بدل لیتا۔ ہر ریلوے اسٹیشن کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، الگ ہی صبح و شام ہوتے ہیں۔ میں آج تک ہوائی جہاز سے ہی سفر کرتا چلا آیا تھا۔ میرا ٹرین کا سفر صرف لندن اور یورپ کی ٹرینوں کا تھا۔ اپنے ملک میں تو میں نے کبھی ٹھیک سے کوئی ریلوے اسٹیشن بھی نہیں دیکھا تھا، اور تقدیر کا یہ کیسا پھیر تھا، میں آج اپنے ہی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر مزدور بنا کھڑا تھا۔ ڈرائی پورٹ کے کولیوں کو عام کولیوں کی طرح مسافر ٹرینوں سے زیادہ وابستہ نہ تھا۔ انہیں زیادہ تر مال گاڑی سے مال اتارنا ہوتا تھا۔ اس دن بھی کچھ دیر پہلے ہی پلیٹ فارم نمبر 2 پر مال گاڑی آ کر لگی تھی۔ غفورے نے تمام جزائیات طے ہونے کے بعد میری کمر تھپکی، چل بھائی جوان، لگ جا اپنی مزدوری پر، رب بھلی کرے گا۔ میں بھی دیگر مزدوروں کے ایک گروہ کے ساتھ سامان ڈھونے پر لگ گیا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا بوجھ کسے کہتے ہیں اور صحیح معنوں میں بوجھ اٹھانے والے کا جسم کس طرح چٹکتا ہے۔
میں 2 پھیروں میں ہی ہلکان ہو گیا۔ غفورہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور ہنس کر کہنے لگا، کیوں بھائی جوان، لگتا ہے زندگی میں پہلے کبھی بوجھ نہیں اٹھایا؟ نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اپنے حصے کا کام پورا کروں گا۔ غفورے نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور میری ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، او یار، غفورے کی نظر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ تو قلم کاغذ پکڑنے والے ہاتھ ہیں۔ یہ تو کہاں آ گیا ہے اپنی جوانی جلانے کے لیے میری جاں؟ جا چلا جا یہاں سے، ورنہ ہماری طرح ایک دن تیری زندگی بھی یہ بوجھ ڈھوتے ڈھوتے گل چڑھ جائے گی۔ اپنی اس خوبصورت جوانی پر تو رحم کھا۔ میں نے مسکرا کر غفورے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور پھر سے کام پر لگ گیا۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا، جوانی تو اس زہرہ جبی کی پہلی جھلک کی چنگاری سے ہی جل کر خاک ہو چکی تھی۔ اب تو صرف سینے سے آگ کی نشانی کے طور پر ہلکا سا دھواں اٹھتا باقی تھا۔ جس دن راکھ پوری طرح بجھ گئی، اس دن سینے سے یہ اٹھتا ہوا دھواں بھی ختم ہو جائے گا۔